دوستو، سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ انسان کے منہ میں اکثر 32 دانت ہوتے ہیں۔ کسی کو زیادہ ہوتے ہیں اور کسی کو کم۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے منہ میں زیادہ سے زیادہ 38 دانت ہوتے ہیں، یعنی 38، اور کم سے کم 28 دانت ہوتے ہیں، یعنی 28۔ البتہ اکثر 32 دانت ہی ہوتے ہیں، 32۔ ہمارے پاس 32 دانتوں کا حساب ہے، یعنی 32 دانتوں کا حساب ہے، اوپر 16 اور نیچے بھی 16۔ میں نے اوپر کے 16 دانتوں کا نقشہ اور نیچے کے دانتوں میں سے صرف 2 دانتوں کا نقشہ تیار کیا۔ یہ کل 18 دانت ہیں۔ علم تجوید میں یہ 18 دانت ہی استعمال ہوتے ہیں، باقی دانت استعمال نہیں ہوتے، اس لیے میں نے ان دانتوں کا نقشہ تیار نہیں کیا۔ اس بات کا اب خیال رکھیں۔ میں اب حضرات کے سامنے ان دانتوں کا نام بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، یہ جو 2 بڑے بڑے دانت ہیں نا سامنے کے، ان دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیا۔ ثنایا کا معنی ہے 2، علیا کا معنی ہے اوپر، یعنی اوپر کے 2 دانت۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا علیا۔ یہاں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ثنایا علیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ثنایا کے بالکل اپوزٹ میں، یعنی نیچے 2 بڑے دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ ثنایا کا معنی ہے 2، سفلا کا معنی ہے نیچے، یعنی نیچے کے 2 دانت۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ ثنایا کے آزو بازو 1 دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رباعی۔ رباعی کا معنی ہے 4۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ داہنے طرف سے گن کے جائیں اور بائیں طرف سے گن کے آئے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ آپ گن کے دیکھیے، 1 2 3 4، 1 2 3 4۔ چونکہ یہ چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں رباعی۔ رباعی کے آزو بازو 1 دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انیاب۔ نیچے بھی 2 ہیں، اوپر بھی 2 ہیں۔ اس کا جو واحد ہے وہ ہے ناب۔ ناب کا معنی ہے نوکیلا دانت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ان مخلوق کو یہ دانت عطا کیے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ چونکہ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، ہمارا بھی یہ دانت ہے، اس لیے ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اس کا واحد ہے ناب۔ ناب کے آزو بازو 1 دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں زاحک۔ اس کا جو جمع ہے وہ ہے زواحک۔ اوپر بھی 2 ہیں، نیچے بھی 2 ہیں۔ زاحک کسے کہتے ہیں؟ زاحک کہتے ہیں ہنسنے والا، یعنی ہنسنے کی دانت۔ اس کو ہنسنے کے دانت کیوں کہتے ہیں؟ ہنسنے کے دانت اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو آخری دانت یہی نکلتا ہے۔ اب ایک بار ہنس کر دیکھیے، مسکرا کر دیکھیے، آپ کا آخری دانت یہی نکلے گا، اس لیے اس کو زاحک کہتے ہیں۔ زاحک کے آزو بازو ایک ساتھ 3 دانت ہوتے ہیں، 1 2 3۔ ان کو کہتے ہیں طواحن۔ اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ طواحن کا معنی ہے، طاحن کا معنی ہے پسنے والا، اس کو پسنے کے دانت کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو ناف سے توڑتے ہیں اور طواحن سے پیستے ہیں۔ چونکہ طواحن سے پیستے ہیں اس لیے اس کا نام پڑ گیا پسنے والا دانت، جس کو کہتے ہیں عربی میں طواحن۔ تو ان 3 دانتوں کو طواحن کہتے ہیں۔ طواحن کے آزو بازو بالکل آخر میں 1 دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نواجز۔ اس کا جو واحد ہے وہ ہے ناجز۔ ناجز کا معنی ہے جڑ، جسے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں عقلی دانت۔ جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے، 18 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان یہ دانت نکلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور کبھی کبھار بخار بھی آتا ہے۔ تو
اس وقت ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اب تیری عمر ہو گئی، 18 سال کا تو ہو چکا ہے، اب تو شادی ودی کر کے الگ ہو جا، اس لیے کہ تیرا اب عقل آ چکی ہے۔ تو یا اسی لیے اس کو عقلی دانت کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے عربی میں ناجس، جمع ہے نواجس۔ اب جو آخری 5 دانت ہیں نا، ایک ضاحک، 3 طواحن، ایک ناجس، کل 5 دانت ہیں۔ ان 5 دانتوں کو یک ساتھ کہتے ہیں ڈاڑھ، یہاں لکھا ہے ڈاڑھ۔ اس کے بعد میں آؤں گا زبان پہ۔ یہ زبان کا نقشہ ہے، یہ زبان کا شروع حصہ ہے، یہ زبان کا آخری حصہ ہے، یعنی گلے کی طرف والا حصہ۔ یہ زبان کے چاروں کناروں کو اطراف کہتے ہیں۔ اطراف کا معنی یہ ہے کنارے، اور کنارے کا معنی ہے اطراف۔ میں اطراف کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ تجوید کی کتاب میں اکثر اطراف طرف لکھا ہوا ہے، تو بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اطراف کسے کہتے ہیں اور کنارے کسے کہتے ہیں۔ تو زبان کے چاروں کناروں کو اطراف کہتے ہیں۔ اب اس کو 3 حصہ کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے یہ بالکل پتلا ہے تو کنارہ لیکن بالکل پتلا ہے۔ یہ بالکل پتلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا زبان کے نوک۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے یہ بھی کنارہ ہی ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑا سا موٹا ہے یہ، اس لیے اس کا نام پڑ گیا طرف لسان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے یہ حصہ بالکل ہی موٹا ہے، ان دونوں کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ موٹا ہے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا حافہ لسان، اور ایک نام ہے زبان کی کروٹ۔ میں نے 2 نام اس لیے استعمال کیا ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے حافہ لسان اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے زبان کی کروٹ۔ اب پڑھنے والا کنفیوز میں مبتلا ہوتا ہے کہ حافہ لسان کیا ہے اور زبان کی کروٹ کیا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، نام الگ الگ ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گا زبان کے پیٹھ میں۔ یہ تو زبان کے کنارے ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب میں آؤں گا زبان کے پیٹھ میں۔ زبان کے پیٹھ کو 3 حصہ کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرا حصہ۔ اب درمیان میں جو لکیر ہے اس کے بارے میں بعد میں بتا رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں پشت زبان۔ پشت کے معنی ہے پیٹھ، یہ فارسی لفظ ہے پشت زبان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں درمیانی زبان، وسط زبان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے اس کا نام ہے اقصی لسان۔ اقصی کہتے ہیں انتہا۔ یہ جو حصہ ہے بہت اونچا ہے، اس کو ہم 2 حصے کرتے ہیں، یہاں درمیان لے کے ڈال دیتے ہیں، 2 حصہ کرتے ہیں۔ یہ اوپر کا حصہ ہے، نیچے کا حصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا زیادہ اونچا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کم اونچا ہے۔ دونوں تو اونچا حصہ ہے ہی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ زیادہ اونچا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کم اونچا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعلی اقصی لسان، اس کو کہتے ہیں اسفل اقصی لسان۔ اس کے بعد میں آؤں گا گلے پہ۔ یہ گلے کا نقشہ ہے، یہ گلے کا نقشہ ہے۔ گلے کو عربی میں کہتے ہیں حلق۔ حلق کے 3 حصے، 1 2 3۔ اس حصے کو کہتے ہیں اقصی حلق، اس کو کہتے ہیں درمیانی حلق، اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق۔ اب کسی بھی خالی حصے کو جوف کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کسی بھی خالی حصے کو جوف کہتے ہیں۔ اب گلے کے اندر جو خالی حصہ ہے نا، نلی جیسا، اس کو کہتے ہیں جوف حلق۔ میرے پاس ایک گلاس ہے، ایک گلاس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جو خالی حصہ ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں جوف۔ تو منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جوف فم یا جوف دہن۔ تو دوستو شاید آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد میں اور ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اس میں بتاؤں گا کہ حروف کے جو مخارج ہے وہ کیسے نکالیں۔ میں اسی نقشے کے اندر نمبر لگا کر بتاؤں گا کہ پہلا مخرج کیا ہے، دوسرا مخرج کیا ہے، تیسرا مخرج کیا ہے، نمبر لگا کر بتاؤں گا۔ آپ صرف نمبر کو فٹ کریں گے تو خود بخود آپ کو مخارج حروف یاد ہو جائیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھتے رہیے۔
اور جب اس کو آپ دیکھیں گے تو زندگی بھر آپ کو مخارج حروف یاد ہو جائیں گے، کبھی بھی آپ مخارج حروف کو بھولیں گے نہیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔